بسم اللہ الرحمن اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جیسے کہ آپ سورۃ النساء کی تلاوت سن رہے ہیں، کچھ چوتھے پارے میں اور باقی پانچویں پارے میں، تو سورۃ النساء جس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، جس میں یتیم ہیں، عورتیں ہیں، کمزور لوگ ہیں اور جو ہجرت نہیں کر پا رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کمزور طبقات ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات جو سب سے پہلے آتی ہے اس صورت میں، جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام دیے ہیں۔ وراثت کے احکام جس کو ہم معمولی طور پر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ خود تقسیم کر کے بتا دیے ہیں کہ وراثت کیسے تقسیم کی جاتی ہے۔ اب یہ جاہلیت کا تصور تھا کہ وہاں پہ تو وراثت کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، بلکہ جو بھی اگر باپ کا انتقال ہوتا تھا تو جو بڑا بیٹا ہے سب کچھ لے جاتا تھا، یہاں تک کہ جتنی اس کے باپ کی بیویاں ہیں وہ بھی اس کے پاس آ جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ جاہلیت تھی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق دے دیے، سب کے حق ادا کر دیے، سب کو دے دیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اس لیے کہ عورتوں کو دینے کا تصور ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو کوئی حق دیا جائے۔ تو وہی جاہلیت اب پھر لوٹ آئی ہے۔ آج کل کے اس دور میں بھی یہی جاہلیت ہے کہ نہیں، بیٹیوں کو نہیں دینا، بہنوں کو نہیں دینا۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح ان کا حق مارا جائے۔ اللہ نے حق دیا ہے، اور یہی خصوصیت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ہر روپ میں اس کو حق دیا ہے۔ ماں ہے تب بھی دیا ہے، بیٹی ہے تب بھی دیا ہے، بہن ہے تب بھی دیا ہے، بیوی ہے تب بھی دیا ہے، ہر جگہ اس کو حق دیا ہے۔ مرد کو احتجاج کرنا چاہیے، مردوں کو نکلنا چاہیے باہر کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ مرد تو کبھی محروم ہو جاتے ہیں کہ عورت کبھی محروم نہیں ہوتی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ایسی جو پاگل عورتیں ہیں جو نکل آتی ہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے، تو وہ حقوق نہیں مانگ رہی، وہ اللہ اور اس کے رسول سے آزادی چاہتی ہیں کہ بالکل ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم جو مرضی کریں۔ ذرا مغرب کی عورت کو دیکھ لیں، اس کی کیا حالت ہے، وہ آزاد ہو چکی ہے، اس کو آزادی مل چکی ہے، اس کی حالت دیکھ لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے ایک مسلمان معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے۔ ساری NGOs جو ان کو باقاعدہ فنڈنگ کرتی ہیں، دیتی ہیں، تاکہ یہ کھڑی ہوں، نکلیں اور اسلام کے خلاف بات چیت کریں۔ اور اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ ان کو معلوم ہی نہیں، کتنے بڑے حقوق ہیں جو اللہ نے دے دیے ہیں، اور وراثت کا کتنا زبردست وہ قانون ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے۔ اور اسی میں کہا ہے کہ آخر میں کہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس میں کس کو دینا ہے، کون حقدار ہے، کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین میں انثیٰ کا حق جو ہے وہ معیار بنایا گیا ہے، اور پھر کہا ہے کہ دو جو مؤنث ہوں گی، یعنی دو بہنیں ہیں یا دو بیٹیاں ہیں، تو ان کا بھائی اس کے برابر، دو کے برابر وہ ایک لے گا، اس طرح دیا ہے۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے کہ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ایک خاتون ہے، اس کو اپنے باپ کی طرف سے بھی 50 روپے ملے، بعد میں وہ شادی کرتی ہے، اپنے شوہر سے بھی اس کو پیسے مل گئے، مہر مل گئے، اس نے تو کچھ نہیں دیا، اس کے تو 100 روپے ہو گئے۔ لیکن ادھر مرد، اس کے لیے کیا ہے، اس کو ملے کہ چلیے 100 روپے مل گئے اس کو، لیکن اس نے مہر بھی تو دینا ہے اپنی بیوی کا۔ وہی 50 روپے اس کے پاس نکل گئے، اس کے پاس 100 ہو گئے، اس کے پاس بیچارے کے پاس 50 ہی رہ گئے۔ تو مرد گھاٹے میں رہا یا عورت گھاٹے میں رہی؟ یہ نہیں سوچتے دیکھتے کہ اللہ نے کتنی بڑی حکمت رکھی ہے کہ مرد کو دیا ہے تو اس کو مکلف بھی بنا۔ اسی صورت میں ملتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ تو جب قوام بنایا گیا ہے تو ساری ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے کہ اس نے مہر بھی دینا ہے، نان نفقہ بھی دینا ہے، اس کی ہر چیز کا ذمہ دار وہ ہے۔ عورت کو نہیں کہا گیا کہ تو جا کے ملازمت کرے اور کاروبار کرے، دکانیں دیکھے، نہیں، اس کو نہیں کہا گیا، لیکن مرد کو ہی کہا گیا۔ اس طرح دیکھ لیجئے کہ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تمام حقوق ادا کر دیے جو کہ عورتوں کو نہیں دیے جاتے تھے۔ اور جو بھی اب یہ حقوق نہیں دیتا ہے، اب اس کے بارے میں دیکھ لیجئے قرآن نے کیا کہا ہے، وہ سن لیجئے، اس سے معلوم ہو کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جو آتی ہے آیت
13 اور 14 سورہ نساء کی، 11 اور 12 میں تو یہ احکام ہے، 13 اور 14 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، حدیں ہیں، اس سے آگے نہیں جانا ہے تم نے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. تو جو اطاعت کرے گا، مانے گا، اس کے لیے تو جنتیں ہیں، بہترین باغات ہیں اس کے لیے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی فوز عظیم ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے وہ کامیابی. اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز فرمائی گئی اگلی آیت میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، مخالفت کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حدود سے تجاوز کیا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، نہیں دیتے، ہمارے یہاں نہیں دیا جاتا ہمارے خاندان میں، تو لہذا ہم نہیں دیں گے. ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ بیٹی سے یا بہن سے کہ بھائی کے یہ لکھ دینا، بھائی کو دے دینا. تو کیوں جہنم مول لے رہے ہو؟ تو جہنم مول رہے ہو تم کہ اس سے کہہ رہے ہو اپنی بیٹی سے کہ تم اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جانا. کیوں آخر؟ کیا اس کا حق نہیں ہے؟ بھائی کو دے دو، بھائی کو دے دو، بھائی کو دے دو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اسی لیے یتعد حدودہ، کیا ہوگا پھر؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے انتہائی اذیتناک یا ذلت آمیز وہ عذاب اس کو دیا جائے گا، اہانت والا. تو دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ نہیں جی ہم تو نہیں دیتے. اس کے بعد اگلی آیات میں دیکھیے، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور محرمات جو ہیں نکاح میں، خواتین کے بارے میں، نکاح جن سے نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر حرام ہے ایک مرد کے اوپر، ان کی پوری لسٹ دے دی، جس میں سے 7 تو وہ ہیں جو کہ نسب کے لحاظ سے، رشتہ داری اور نسب کے لحاظ سے، جس میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، اور بھتیجی ہے اور بھانجی ہے. تو یہ وہ 7 قسمیں ہیں جو کہ ایک مرد پہ حرام ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے رضاعت کا معاملہ آتا ہے، تو رضاعت کا معاملہ بھی نسب کا ہی معاملہ ہے. تو اس کی جو رضائی ماں ہے وہ سگی ماں کی طرح حرام ہے، اس کی جو رضائی بہن ہے سگی بہن کی طرح اس پر حرام ہے. بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ جو رضائی ماں ہے اس سے جتنے بھی رشتے بنتے ہیں وہ اسی طرح بنتے ہیں جیسے سگی ماں سے بنتے ہیں. اس ماں کے جو بھائی ہیں اس کے ماموں ہو گئے، اس کی جو بہنیں ہیں وہ اس کی خالہ ہو گئیں، اس کے جو اولاد ہے وہ سب اس کے بھائی بن گئے، بہنیں بن گئیں. اب ان سے شادی ہو ہی نہیں سکتی، نہ بہن سے شادی کر سکتا ہے نہ اس کی ماں سے. تو یہ رضاعت کا معاملہ بھی کتنا اہمیت کا حامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تیسری چیز ہے جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کا بھی بتا دیا، جیسے کہ ساس ہے، ایک مرد کی ساس ہے، اس کی بیوی کی ماں ہے، وہ حرام ہے اس پر. اسی طرح جو بیوی کے ساتھ جو اس کی اولاد آئی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں پہلے شوہر سے، تو اس شوہر کے پاس بھی وہ ربائب کہلائیں گی، ربیبہ. تو وہ اس کے گھر میں وہ خاتون آ جاتی ہے، رہتی ہے، تو یہ ربیبہ بھی اس کے اوپر حرام ہوگی، وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ اس کی بیٹی بن گئی ہو. تو یہ، اور اسی طرح جو ہے وہ بہو بھی اسی طرح حرام قرار دے دی کہ وہ اپنے سسر کے لیے حرام ہے، وہ اسے شادی کسی حالت میں نہیں کر سکتا. اسی طرح پھر 2 بہنوں کو جمع کرنے کو حرام قرار دے دیا، 2 سگی بہنیں ایک نکاح میں نہیں ہو سکتی. اور حدیث میں مزید بتا دیا گیا کہ پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی دونوں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو یہی وہ حفاظت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک خاتون کی حفاظت کے لیے سامان بتا دیا. اب یہی ہے کہ دیکھ لیجیے اس میں سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے، آج کل اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی میں جانا چاہتی ہوں اپنے بہنوئی کے ساتھ، بہن اور بہنوئی جا رہے ہیں، میں بھی حج کرنے جا رہی ہوں، عمرہ کرنے جا رہی ہوں. یا خاتون ہے کہ جی پورا ایک گروپ جا رہا ہے، اس کے ساتھ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سعودیہ نے اجازت دے دی، اس لیے ہم جا رہے ہیں. کوئی سعودیہ کون ہوتا ہے؟ لیجسلیشن اللہ کا کام ہے یا سعودی حکومت کا کام ہے؟ تو جب اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی، پھر کون ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی لیجسلیشن کرے اور کہے کہ جی آ جائے، جس نے آنا ہے آ جاؤ، گروپ میں آ جاؤ؟ نہیں ہے کہیں پہ. اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا ہے کہ جو بھی عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یہ بتا دیا کہ مومن عورت ہے، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک دن ایک رات کا سفر جو ہے وہ بغیر محرم کے کرے. سختی سے کہہ دیا. تو پھر یہ کون ہوتا ہے؟ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں نے
فلاں غزوے میں نام لکھوایا ہے اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ. غزوے میں جانے کو نہیں کہا کہ جاؤ جہاد کرو پہلے، نہیں کہا جاؤ بیوی کے ساتھ جاؤ، اس کو حج کراؤ پہلے. تو یہ دیکھیں کہ یہ اتنی سختی اور اتنی اہمیت اس کو دے دی گئی، اور ہم کہتے ہیں اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں یا کوئی وہاں پہ سیاحت کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام چلیں گے. اور پھر اسی طرح جو ہے جتنے بھی وہ معاملات ہیں آپس کے میاں بیوی کے معاملات، اس میں بھی سب بتا دیا کہ کس طرح کرنا ہے. صاحب کہہ دی کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر بیوی کے معاملے میں مسائل ہیں، کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ہمیشہ گھر میں ایک فساد مچا رہتا ہے، تو کیا کہا فاعظوہن، نصیحت کرو، سمجھاؤ، بتاؤ کہ تمہیں اللہ نے ایک نعمت دی ہے شوہر کی صورت میں، گھر کی صورت میں، اور آرام سے رہ رہی ہو، تو اسی لیے یہ حرکتیں مت کرو. اسے سمجھانے کی ضرورت ہے. دوسری سٹیپ یہ ہے واہجروہن فی المضاجع، ان کی خوابگاہوں میں الگ کر دو، بیڈ روم الگ کر دو. ایک نفسیاتی علاج ہے، بس نفسیاتی طور پر کہ وہ اگر عقل مند ہے، ذرا سی بھی عقل ہے اس کے اندر، تو سمجھ جائے گی کہ آج اس نے بیڈ روم الگ کیا ہے، کل ہو سکتا ہے گھر سے ہی فارغ کر دے. تو کچھ سوچنے کی اس کو ضرورت ہوگی، سوچے گی. تیسری بات فرما دی وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اس میں پٹائی کر دو. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ دو، نہیں، یہ بات نہیں ہے. صرف یہاں پہ وہ سختی کا معاملہ ہے کہ جب قوام ہے تو اس کو ذرا سختی بھی حاصل ہے کہ وہ سختی کر سکتا ہے بیوی کے اوپر. تو یہ 3 سٹیپ بتائے. اس کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد نہیں مانے تو طلاق دے دینا، نہیں، ایسا بھی نہیں کہا، بلکہ مزید اللہ تعالیٰ نے ایک اور سٹیپ بتایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، وہاں پہ صرف نشوز تھا، یہاں پہ شقاق آ گیا کہ علیحدگی ہونے کا خطرہ ہے، کہ بالکل ہی علیحدہ ہو جائیں گے، شقاق پیدا ہو جائے گا. تو کیا کرے پھر؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ جو ہے ان کی طرف سے آئے، لڑکے والوں کی طرف سے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے، وہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں، دونوں کا موقف سنیں، دیکھیں کون غلطی پر ہے، کس طرح اصلاح ہو سکتی ہے، حل کیسے نکل سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق پیدا کر دے گا ان کے درمیان. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اصل کیا، تمہاری نیت ہونی چاہیے اصلاح کی، کہ تم اصلاح کرنے کے لیے بیٹھو، اس لیے نہیں کہ اور تیلی جلا کے بالکل ہی بھسم کر دو پورے خاندان کو، نہیں، بلکہ اس لیے کہ تم آپس میں اصلاح کی ہو تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پہ، ان اللہ کان علیما خبیرا. تو یہ بھی بتا دیا کہ اس میں اور دوسری بھی آیت جو آتی ہے وہاں پہ صلح کا ہی ذکر کیا گیا ہے. اگر بیوی کو ڈر ہے اپنے شوہر کی طرف سے تو وہاں پہ یہ کہا کہ والصلح خیر، یہ صلح کرنا بہتر ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو یہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کو کہا گیا 3 سٹیپس کا یا 4 سٹیپس کا، لیکن عورت کے لیے کیا ہے، وہ کیا کرے، وہ صلح کی کوشش کرے، کسی طرح بھی اپنے گھر والوں کو ڈالے، دوسرے لوگوں کو ڈالے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے تو اصلاح ہو جائے اس کی. تو وہاں پہ والصلح خیر کہہ کے بات کہی گئی کہ وہاں پہ بھی اصلاح ہونی چاہیے. تو یہ ہے قرآن کریم کا جو ارشاد ہے، اس کی ہدایت ہے کہ اصلاح کے ذریعے سے، اس کے ذریعے اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جائے گا. لڑائی جھگڑے سے کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں پہ مسائل اور خرابی ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلی آیت میں 10 حقوق کا بیان کیا گیا ہے. 10 حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی قسم کا کوئی شرک مت کرو. اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے گا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اسی صورت میں ہی یہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو شرک ایسا اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ بٹھا دیں کہ نہیں یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، یہ مزار والے، دربار والے، یہ خانقاہوں والے یہ بھی دے سکتے ہیں سب کچھ، ان کے بھی ہاتھ میں بہت کچھ ہے. تو یہی تو شرک ہے. حتیٰ کہ یہ بھی شرک ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر میں فلاں کے پاس چلا جاتا تو پھر بہت کچھ ہو جاتا، میرا مریض بچ جاتا، میرا مرنے والا بچ جاتا. یہ بھی شرک ہے کہ آپ نے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو نعوذ باللہ معلوم ہی نہیں تھا، مجھے معلوم تھا. کتنی بڑی غلط بات ہے کہ ہم اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں.
تو یہ پہلا حق اللہ کا ہے. دوسرا والدین کا ذکر, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک, ان کے تمام حقوق کا ادا کرنا, ان کا خیال کرنا. سختی بھی کریں کسی قسم کی وہ بھی جائے تو برداشت کر لو. تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تاکید کی. تیسری چیز ہے وبذی القربیٰ, اور رشتہ داروں کے ساتھ, رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے, دوہرا اجر ہے. زکوٰۃ دینے کا بھی, صلہ رحمی کا بھی, صدقات و خیرات میں بھی, اور اپنے رشتہ داروں کو افضل اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو ترجیح دینی چاہیے. چوتھا جو ہے والیتامى, یتیم وہ بچہ جو کہ ابھی اس قابل نہیں ہے, باپ نہیں ہے, ماں ہے صرف, تو اس کے لیے کہا گیا کہ ان کا خیال رکھو. اس میں سورہ نساء میں خاص طور پہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کی اور ان کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ جو لوگ اس بچے کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یتیم بچے کا مال کھا جاتے ہو تم, اس بچے کو کیا کرے گا وہ؟ اگر اس کی ماں ہے تو وہ بیچاری کیا کر سکتی ہے کہ بچے کا چچا ہے, ماموں ہے یا اور کوئی رشتہ دار ہے, سارا مال کھا گیا, وہ بیچارے بچے رول گئے. تو کتنی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی خاص طور پہ اس صورت میں اور یہاں پر بھی. اور اس کے بعد والمساکین, تو مسکین, فقیر, غریب, یہی وہ لوگ ہیں جو کہ محتاج لوگ ہیں, ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے تم نے حق ادا کرنا ہے, ان کو دینا ہے. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, اور پڑوسی کی 3 کیٹیگریز بنا دی. ایک تو وہ ہے کہ جار ذی القربى, ایک وہ جو کہ آپ کا پڑوسی بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے, مسلمان بھی ہے, تو 3 حقوق ہو گئے آپ کے, مسلمان کی وجہ سے, پڑوسی کی وجہ سے اور رشتہ داری کی وجہ سے. تو اسی لیے پھر آپ نے اس کا حق زیادہ ادا کرنا ہے. والجار ذی القربى کہا گیا, والجار الجنب, اور پھر آپ کا دوسرا جو پڑوسی ہے جو رشتہ دار نہیں ہے, وہ پڑوسی ہے آپ کے ساتھ ہی, آپ کے ساتھ ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, اس کے حالات, اس کی ضرورت فوراً اس کے کام آنا ہے. تو یہ اس کی تاکید کی گئی. تیسرا ہے والصاحب بالجنب, اور وہ جو ہے آپ کا کولیگ, جو بھی آپ کے کسی کام میں ہے, کاروبار میں ہے, دفتر میں ہے, اسکول میں ہے, کالج میں ہے, یونیورسٹی میں, جہاں پر بھی ہے, جو بھی آپ کا ساتھی ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے ایک طرح سے, تو آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. وابن السبیل, اور وہ مسافر جو کسی وجہ سے محتاج ہو گیا, پیسے نہیں رہے, اس مسافر کی بھی آپ نے مدد کرنی ہے. وما ملکت ایمانکم, اور جو آپ کے غلام ہیں, غلام کا ذکر جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں, احادیث میں, اب وہ کیفیت نہیں ہے تو یہ ملازمین آ جاتے ہیں. ہمارے گھر کے ملازمین ہیں, خادم ہیں, کام کرنے والے ہیں, یہ غریب لوگ ہیں, ان کا بھی حق ادا کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اسی طرح پھر آخری بات یہ میں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, تو قرآن نے کہا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور اس کی تمنا مت کرو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. تو یہیں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات میں خاص طور پہ مرد اور عورت کے معاملے میں تمنا کرنے سے بھی منع کر دیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, مرد اور عورت برابر ہو گئے, عورتیں کہتی ہیں ہمیں حقوق ملنے چاہیے, جو مردوں کے حقوق ہیں ہمیں بھی ملیں. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ لا, یہ تمنا بھی مت کرو, لا تتمنوا ما فضل اللہ به, اللہ نے فضیلت دی ہے مرد کو, تو یہ اس کی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ اس کو فضیلت. برابری کوئی نہیں ہے, غلط بات ہے جو اس قسم کی بکواس کرتی ہیں یہ عورتیں کہ مساوات مرد و زن. کیوں سی مساوات ہے؟ یہاں پہ کر کے دکھائیں, یہ مساوات کیسے ہوگی؟ مساوات ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے صاحب کہہ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی ایک مرد کو وہ رہے گی, باقی رہے گی. اس کو قوام کا درجہ حاصل ہے, عورت کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے. یہ تو ایک دنیاوی طور پر بھی کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ادارے میں آپ دیکھ لیں, دفتر میں, کہ سب برابر ہو جائیں گے, کہ یہ جو اوپر سے لے کے نیچے تک سب برابر ہیں. آج تک تو ایسا کوئی ادارہ نہیں دیکھا. کوئی آفس بتا دیجئے مجھے کہ جہاں اوپر جو چیئرمین ہے, ڈی جی ہے, ایگزیکٹو پاورز والا ہے, کیا وہ نیچے ایک چپڑاسی ہے, نائب قاصد ہے, دونوں برابر ہو گئے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب دنیا کے امور میں نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ کے حوالے سے کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں برابر کر دو؟ نہیں ہو سکتا یہ برابر. اور نہ اس کی تمنا کرنے سے منع کر دیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. تو یہ جو مساوات مرد و زن کی بات کرتے ہیں
یہ انتہائی غلط لغو بیکار بات ہے، جو صرف قرآن کی نفی کر رہے ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، نعوذ باللہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔